اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر میرے اللہ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا جو میرے رب نے حکم ذکر کیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے یہ نظر کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کروں گا، تو وہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر۔ اور دوسری چیز جو ذکر کی ہے وہ علی الاعلان صدقے کی بھی ہے اور مخفی صدقے کی بھی ہے، چھپ کر صدقہ کرنے کی بھی ہے۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر ذکر کی ہے کہ صدقے کے ذریعے سے جو بینیفٹ ملے گا تمہیں، وہ کون سا بینیفٹ ہے اور کس طرح کا فائدہ ہے جو تمہیں ملنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، نفقة اللہ کے راستے میں تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا، کسی قسم کا بھی خرچ کیا، جو کچھ بھی خرچ کیا، کسی قسم کا بھی خرچ کیا، چاہے اس کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہو، دی تم نے اللہ کے راستے میں، خرچ تم نے اللہ کے راستے میں کی ہے، اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے۔ او نظر تم من نظر، یا تم نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی، اس نظر کو پورا کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ایک تو انسان ویسے ہی خلق الانسان عجولا، کہ انسان کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جلد باز پیدا کیا ہے۔ جلد باز سمجھتے ہو نا؟ جلد باز کہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، ہر کام کے اندر کیا کرتا ہے؟ جلدی کرتا ہے، اور نتیجہ بھی جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے بتایا ہوگا، شیئر کیا تھا شروع میں، جیسے ہی یہ آیتیں شروع ہوئی تھی انفاق فی سبیل اللہ والی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر بھی ہمیں سمجھایا تھا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں 700 گنا دنیا میں ہی دوں گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا کہ یہ ایک پروسیس کے تحت ہوگا۔ پروسیس یعنی ایک نظام کے تحت ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آسمان پھٹے گا اور اسی وقت 700 گنا ہمیں مل جائے گا، یا زمین پھٹے گی اور نکال کے اسی وقت 700 گنا ہمارے سامنے رکھ دے گی، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کمثل حبۃ انبتت، کہ جس نے ایک دانہ زمین کے اندر لگایا، پھر وہ زمین میں سے پودا بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ پروسیس ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں دیا، اب تمہیں اس طرح ملے گا، ایک پروسیس کے تحت ملے گا، ایک نظام کے تحت ملے گا، اس میں وقت لگے گا، وہ دانہ زمین سے نکلتا ہے، پودا بنے گا، پودا بن کے اس کے اندر 100 بالیاں الگ الگ لگیں گی، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں گے۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس طرح دوں گا دنیا کے اندر، تمہیں اس طرح دوں گا دنیا کے اندر۔ انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی جو ہے العجلۃ من الشیطان،
العجلۃ من الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح کا ہے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہارے ساتھ تمہیں فقر کی طرف لے کر جاتا ہے، غربت کی طرف لے کر جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فقر واضح لفظ ہے، تمہیں غربت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور غربت کس چیز سے آتی ہے؟ فحاشی کے ذریعے سے آتی ہے، گناہ کے ذریعے سے آتی ہے۔ انسان جتنا گناہ کی طرف جائے گا اتنا غربت کی طرف زیادہ جائے گا، اتنا غربت کی طرف زیادہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اب بھول جاؤ، اللہ کو دے دیا نا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھے قرضہ حسنہ دو، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دنیا کے اندر واپسی لوٹاؤں گا۔ اب اللہ کو دے دیا، اب بھول جاؤ کہ ہم نے کتنا اللہ کو دیا ہے، کس کو دیا ہے۔ نہ کسی کے ساتھ احسان جتلاؤ، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ دکھلاوے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے دانہ زمین میں لگا دیا، چھوڑ دو۔ اب آبیاری اللہ نے خود کرنی ہے، آبیاری اللہ نے خود کرنی ہے، اس دانے کی دیکھ بھال میرے اللہ نے خود کرنی ہے۔ اس میں سے تمہیں کتنا ملنا ہے وہ میرے رب نے دینا ہے، وہ اللہ نے دینا ہے۔ ہمیں کتنا ملتا ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ اب ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس پودے کو بار بار جا کر دیکھیں کہ ابھی تک وہ اگا کیوں نہیں ہے، ابھی تک ہمیں ملا کیوں نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، پروسیس ہے، نظام ہے، اس نظام کے تحت وہ اگے گا، بڑا ہوگا، اور بڑا ہو کر پھر ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ ہمیں تو کیا، ہماری نسلوں کو بھی ملے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، نہ مال و دولت کے لحاظ سے، نہ فقر کے لحاظ سے، فقر سے نکالنے کے اعتبار سے، نہ تنگ دستی کو ختم کرنے کے اعتبار سے، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ رب ہے نہ کوئی اور ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہراً دو گے، دکھا کر دو گے، لوگوں کے سامنے تم دے رہے ہو، یہ بھی بہت اچھا ہے، فنعما ہی، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، شہرت مراد نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی احسان جتلانا نہ ہو، اپنے آپ کو کسی سے اوپر کرنا مقصد نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سب کے سامنے دے رہے ہو، یہ بھی بہت اچھا ہے، فنعما ہی، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کر دو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم یہی صدقہ چھپا کر دو اور فقیروں محتاجوں تک پہنچاؤ، خود پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ جس میں میرا رب کہہ دے کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے تو پھر ہمیں اس چیز میں شک نہیں کرنا چاہیے، پھر ہمیں اس چیز میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً صدقہ کرنے سے جو چھپ کر صدقہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بینیفٹ لے کر آتا ہے، وہ زیادہ فائدے لے کر آتا ہے، وہ زیادہ ہمارے پاس مال و دولت کو لے کر آتا ہے۔ لیکن علماء کرام، مفتیان اعظام سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اعلانیاً دینی چاہیے، سب کے سامنے دینی چاہیے، بتا کر دینی چاہیے۔ اللہ کا یہ فرض ہے جو ہمارے ذمہ تھا، جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کے فرض کی ادائیگی کر رہا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں، فرض ادا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن نفلی صدقات جتنے بھی ہیں وہ جتنے بھی ہم چھپا کر دیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کی تھی۔ اب آتے ہیں میرے رب نے تیسری چیز ان آیات کے اندر ذکر کی ہے، وہ کون سی ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، جو سب سے بڑا فائدہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس مال انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے میں تمہارے سارے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، دور کر دیتا ہوں۔
جیسے تکلیف دہ چیز کوئی کسی انسان کو چمٹ جائے نا، کسی نے چک لگا لیا ہو کسی کو، اس انسان کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کو پکڑ کر دور کر دیا جائے، وہ کتنا اپنے آپ کو ریلیکس اور محفوظ سیو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس صدقے کے ذریعے سے میں تمہارے گناہ تم سے اسی طرح دور کر دیتا ہوں۔ وہ آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتے، ختم ہو جاتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کوئی چیز بھی اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ یہ ایک انسان یہ دنیا کے اندر، دنیا اتنی سی آسمان کے مقابلے میں، پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنی سی دنیا کے اوپر 18 کروڑ 19 کروڑ مخلوق اللہ نے بسا رکھی ہے۔ ان اتنی بڑی مخلوقات کے اندر انسان ایک مخلوق ہے، وہ بھی اتنی سی دنیا کے اوپر اتنی سی مخلوق، اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ چھوٹی اگر ہم اپنے آپ کو محسوس کریں تو وہ بھی کم ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، میں نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، سارا ادھر ہی رہ جائے گا، دھرا کا دھرا۔ مسافر بن کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جو ہمارا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے آخرت میں پہنچا دیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔